نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا گھر گھر چراغا ہو گیا گھر گھر چراغا ہر جگہ روشن ہوئی ہو گیا گھر گھر چراغا ہر جگہ روشن ہوئی تیرگی تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو تاریکی کو تیرگی تو دور ہو تیرگی تو دور ہو جشن ربیع النور ہے تیرگی تو دور ہو جشن ربیع النور ہے ہو مبارک مومنو ہو مبارک مومنو جشن مبارک نور ہے سبحان اللہ اور چار جانب دھوم ہے اور چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی اور چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی بھاگ جاؤ مشکلوں جشن ربیع النور ہے سبحان اللہ چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی بھاگ جاؤ مشکلوں جشن ربیع النور ہے سبحان اللہ اور آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے پرچم رسول پاک کا آمد سرکار ہے پرچم رسول پاک کا خوب لہراؤ اور کہو جشن ربیع النور ہے سبحان اللہ جان و دل جان اور دل جان و دل سب نثار کرتے ہیں جان و دل سب نثار کرتے ہیں ہم مدینے سے اگلا جملہ غور سے سنیے گا ہم مدینے سے اور مدینے والے سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ جان و دل سب نثار کرتے ہیں سب کرتے ہیں نا نثار تو جان و دل سب نثار کرتے ہیں ہم مدینے سے اور مدینے والے سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ بھیجتے ہیں درود آقا پر بھیجتے ہیں درود آقا پر کیا حسین کاروبار کرتے ہیں سبحان اللہ بھیجتے ہیں درود آقا پر کیا حسین کاروبار کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں اس کے علاوہ دامن میں کچھ بھی نہیں ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں جان و دل سب نثار کرتے ہیں ہم مدینے سے اور مدینے والے سے پیار سبحان اللہ تو سامعات ذی وقار جس نبی کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں نا اور بڑی جرت اور جسارت کے ساتھ ہم اس محبوب آقا کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور آقا کی وہ تعریف سنا دی وہ تعریف بیان کر دی جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی نہ سننا تو ہماری اپنی لاپرواہی ہے اور غفلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا یہ عالم ہے کہ شاعر کہتا ہے زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا سبحان اللہ میں اگر
7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. تو پھر ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں. بولیے اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں. ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بزمِ کونین پہلے سجائی گئی, بزمِ کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی. تو سامعات ذی وقار, تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. آج کی منعقدہ محفل پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے. تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گی. اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے, مجھے حق بیان کرنے اور آپ تک حق کو پہنچانے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعات ذی وقار, صدیوں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے, لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں کہ جیسے کوئی کل ہی گزر کر گیا ہو. صدیوں قبل حضور آئے تھے نا, لیکن ماحول ایسا ہے کہ جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک, آسمان سے لامکان تک ہے, زمین سے آسمان تک, آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. زمین سے آسمان تک, آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ کے اور میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ کان جدھر لگائیں تیری ہی داستاں ہے. کان جدھر لگائیں تیری ہی داستاں ہے. گھر گھر باتیں میرے حضور کی. سبحان اللہ. گھر گھر باتیں میرے حضور کی ہیں اور ہر لب پر نعتیں میرے حضور کی ہیں. سبحان اللہ. کان جدھر لگائیں تیری ہی داستاں ہے. گھر گھر باتیں میرے حضور کی ہیں اور ہر لب پہ نعتیں, ہر لب پہ نعتیں میرے حضور کی ہیں. کائنات کا کوئی گوشہ, کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ذکر رسول پاک کا چراغاں نہ ہو. اور اہل محبت کا ذکر اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. جو اہل محبت ہوتے ہیں نا, وہ حضور کے ذکر سے سکون محسوس کرتے ہیں. غور فرمائیے, جو اہل محبت ہوتے ہیں, یہ ہر بندے کی بات نہیں کی جا رہی, صرف محبت والوں کی. جو اہل محبت ہوتے ہیں نا, جو ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں, جو ان چیزوں کی اہمیت کو جانتے ہیں, تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حضور کے میلاد سے, ان کے ذکر سے سکون قلب محسوس کرتے ہیں. تو ہمارے ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق, ان کا ایک شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں. سینے کی ٹھنڈ آکھنے اور اتنی سی سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں. لگتا ہے آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی. سبحان اللہ. ایسی ٹھنڈ پیدا کرے کہ کملی والے سنیں. سبحان اللہ. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں. شہد
शहद, इस पे तो सुभान अल्लाह बनता है ना। सुभान अल्लाह। तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा। सुभान अल्लाह। और अनवर मसूद कहते हैं कि उनका नाम, किनका नाम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनका नाम लबों पर आए, सुभान अल्लाह। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। सुभान अल्लाह। उनके बोल बहारों जैसे, किनके बोल? सरकार के बोल, कमली वाले के बोल। उनके बोल पहाड़ों जैसे और असहाब सितारों जैसे। सुभान अल्लाह। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई। सुभान अल्लाह। तसव्वुर कर सकते हैं कि कमली वाले से प्यारा कोई हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो उनसा प्यारा और न कोई, उनसे पिछड़ कर लकड़ी रोई। सुभान अल्लाह। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम लिया जाए तो दुरूद पढ़ा करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा और इतना मीठा है कि जब लबों पर सजता है तो रूह तक उसकी ठंडक महसूस होती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद करके बताएं, जब आप नबी का नाम लेते हैं तो किसको ठंडक महसूस होती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे सीनों में एक ठंडक महसूस होती है। और इतना मीठा, इतना दिल अवेज, इतना पुरसरूर ये नाम है कि अहले ईमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनकर कल्ब की, दिल की ठंडक का समा करते हैं। तो यकीनन आप भी ईमान वाले ही हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। चलिए एक मरतबा सब मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब बारी आए ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की, तो फिर थका ना करें, थकन का मुजाहिरा ना किया करें। और देखिए अल्लाह हमें माफ़ फरमा देगा। बड़े कमज़ोर से लोग हैं हम, हमने क्या इम्तिहान देना है? हमसे तो उसने इम्तिहान मांगा ही कोई नहीं। और हमें तो ये हालत देखकर भी दुख होता है कि हम पंखों के नीचे बैठकर हुजूर का जिक्र उस तरह से नहीं करते। कुछ वो भी तो लोग थे जो कोयलों पर लेट के नबी का जिक्र किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो थकन का मुजाहिरा ना किया करें। और आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि मजलिस ही आपके साथ झूम उठे। ज़रा गौर कीजिए, अगर कुरान पाक में सिर्फ अल्लाह इतना ही फरमा देता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, कि ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र किया करो, सिर्फ इतनी सी बात कि ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र किया करो, तो हम तो उस पर भी पूरा ना उतरते। ये अभी आधी आयत मैंने तिलावत की कि ए ईमान वालों अल्लाह का जिक्र किया करो, तो हम तो उस पर भी पूरा ना उतरते। सिर्फ ये नहीं आया कि जिक्र करना है, बल्कि आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सिर्फ जिक्र नहीं करना बल्कि कसरत के साथ जिक्र करना। सुभान अल्लाह। और फिर आगे भी हदीस पाक है कि अगर कसरत से करना है
تو کثرت سے کرتے ہوئے بھی انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے پوری آیت سے پورا اترنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے انداز بھی اپنانا پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے انت مجنون، کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ دیکھنے والا کیا کہے؟ انت مجنون، کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ خیر ہم تو پھر 100 سال آگے آ گئے ہیں، اور بہت عرصے پہلے یعنی کہ 100 سال قبل علامہ اقبال نے کتنے درد سے یہ شعر کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ دل سے حضور کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی محفل کی روحانیت مزید بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو صوفیہ ہیں نا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور کی روحانیت اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ تم لوگ محفل میلاد کیوں مناتے ہو؟ پوچھتے ہیں نا کہ محفل میلاد کیوں مناتے ہو، کہاں پر لکھا ہے؟ ثبوت لاؤ، دلائل لاؤ۔ تو دیکھیے لکھنے اور لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا سکتے ہیں، لیکن میں کہا کرتی ہوں کیا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دلائل کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہ کہاں لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو کہ بھائی کہاں لکھا ہے؟ تو اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت پڑے۔ محب کے لیے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی ان کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ انسان اکثر اسی کا ذکر چھیڑتا ہے نا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی محبت کو لے لیں تو جو محب ہوتا ہے نا اس کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر کرو۔ وہ دنیا کے محبوب کا نہیں کہہ رہے، کملی والے جو ان کے محبوب ہیں نا وہ ان کا کہہ رہے ہیں، اسی لیے ان کو اتنے اعلیٰ درجات اور ایسے ایسے مقامات ملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو۔ اور میرے محبوب کا جو تذکرہ ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ ایسی کستوری ہے کہ تم جو اس کو چھیڑتے جاؤ گے اس کی خوشبو پھیلتی جائے گی۔ تو عمومی طور پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ تو جانیے کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہوتا ہے، تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہماری مدد کی اور وہ ہمارے کام آیا، تو اس کے لیے ہمارے جذبات محبت ہوتے ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں کہ بھائی اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں اس کا احسان مند ہو گیا، میں اس کے احسان کے تلے دب گیا، تو پھر انسان اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ کل کو مشکل میں ہمارے کام آئے گا۔ کل کو انسان دیکھے نا کتنا چلاک ہے، اپنے کل کی بھی سوچتا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے مطلب کے لیے کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے کہ کل کو اگر میں مشکل میں آ گیا تو یہ میری مدد کرے گا، مجھے مشکل سے نکالے گا۔ تو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو مشکل کے وقت کام آ سکتے ہوں،
ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان سے تعلقات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کسی سے اس لیے محبت کی جائے یا دوستی رکھی جائے کہ وہ مشکل میں کام آئے تو مجھے بتائیے، غور سے بات سنیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ نزاع سے بھی زیادہ مشکل وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جب نزاع سے بھی زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہو سکتا تو بتائیے کہ حشر سے بھی زیادہ مشکل وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جنہوں نے ہماری وہاں مدد کرنی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہچکچاتے کیوں؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے، اس لیے محبت کی جاتی ہے، اس لیے عشق کیا جاتا ہے، تو پھر حضور سے پیار کیا جائے نا، جنہوں نے نزاع کے وقت بھی اور روز محشر میں بھی ہماری مدد کرنی ہے، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے نا جو کل مشکل کے وقت بھی اس کے کام آئے گا۔ تو اس لیے مشکل وقت میں صرف وہی کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ کیا فرمائیں گے؟ آ جاؤ میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ تو حضور کے جمال کا ایک واقعہ آپ کو سناتی چلوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ ایک قافلہ وہاں رکا ہوا تھا اور ان کے پاس اونٹ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ اب اس دور میں جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہمارے دور میں برانڈ نیو کارز، کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہے اس کی عزت لوگ کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا انسان آدمی سمجھتے ہیں۔ تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، کیا اس کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی بیچتے ہیں۔ تو ادھر شاعر کیا کہتا ہے؟ ادھر شاعر بہت خوبصورت بات کہتا ہے، غور طلب بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ شاعر کہتا ہے، میں دل بیچاں میں جگر بیچاں۔ حضور نے ان سے کیا کہا؟ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ تو جب شاعر نے یہ واقعہ پڑھا تو اس کے جو تصورات وہ اس طرح سے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جا۔ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ نی میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، اس لیے میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ میں تو سیر کے لیے آیا تھا اور اچانک مجھے آپ کا اونٹ پسند آ گیا، اور اگر تم میرے پر اعتماد کرتے ہو، تم کو مجھ پہ اعتبار ہے تو مجھے اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ اعتماد کی بات کر رہے ہیں حضور، کہتے ہیں کہ تم مجھ پہ اگر اعتبار کرتے ہو، تمہیں اعتماد ہے تو مجھے اپنا اونٹ دے دو، میں اپنے شہر واپس جا کر تمہیں رقم بیچ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کوئی اعتراض نہیں، آپ لے جائیے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیا۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے رہے اور دکھائی دیتے رہے، وہ لوگ دیکھتے رہے، جو قافلے والے لوگ تھے وہ دیکھتے رہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے
کہ کیا تم اس کو جانتے تھے؟ تم کہنے لگے نہیں۔ دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب ادھار دیا جائے یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تب ادھار دیتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا اور اسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ کسی نے پتہ پوچھا؟ سب کہنے لگے نہیں۔ اس نے کوئی شے گروی رکھی، کوئی ضامن دیا؟ بولے نہیں۔ ایک شخص قافلے والا بولا، کہنے لگا کہ جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا شخص بولا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑ پر عکس پڑتا تھا، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا شخص بولا اور کہنے لگا، میں تو اس کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، لیل کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ چوتھا کہنے لگا کہ یار میں تو اس کی آنکھوں کے ساگر میں ڈوب گیا، میں تو وہی دیکھتا رہا۔ تو کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، اتنا سا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے۔ سبحان اللہ، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو دکھا کر تو تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، ہتھیا کر لے گیا، حسن کا جادو دکھا کر تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہتھیا کر لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی قافلے کے سردار کی بیوی جو خیمے میں پردہ کے پیچھے تھی، اس نے پردے کو پیچھے کیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو۔ پردہ ہٹایا اور کہا، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضامن ہوں۔ قافلے والے کہنے لگے، اچھا تو اسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، واللہ اللہ کی قسم میں اسے نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضامن کیسے؟ وہ کہنے لگی، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ، اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے لمحے گزرے کہ حضور کے غلام آ گئے، کہنے لگے قافلے والے کون تھے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ قافلے والے کہنے لگے ہم حاضر ہیں۔ جو حضور نے غلام بھیجے کہنے لگے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ رہا اونٹ کی قیمت۔ کھجوریں بھی بھیجی اور اونٹ کی قیمت بھی۔ تو قافلے والوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ابھی تو لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سامعات عزیز وقار، بزرگ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ حضور تم سے پیار کرے، چاہتے ہیں نا ہم سب کہ حضور ہم سے پیار کرے، کون کون چاہتا ہے؟ لگتا ہے ادھر والے نہیں چاہتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور تم سے پیار کرے تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، وہ دنیا آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔